نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم دل سے نکلیں گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت دل سے نکلیں گی نہ مر کر بھی وطن کی الفت میری مٹی سے خوشبوئیں آئیں گی دانشوران قوم ملت آج کے اس پر رونق بزم میں میرا موضوع سخن ہے 26 جنوری آج کے روز آپ بھارت کے جس کونے جس گلی اور کوچے میں چلے جائے وہ شہر ہو یا دیہات گاؤں ہو یا قصبہ ہر جگہ اور ہر سمت میں 26 جنوری کے نغمے سنائی دیں گے کہیں سے شہیدان وطن کے داد و تحسین کی آواز آئیں گی تو کہیں سے یوم جمہوریہ کے خصوصیات کے نغمے سنائی دیں گے تو کسی جانب جمہوریت کے فوائد اور مدہوش کر دینے والے پر اثر نغموں کی گنگناہٹ سنائی دیں گی اب آپ کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ آخر جمہوریت کس چیز کا نام ہے اور یوم جمہوریہ کا جشن آج کے دن ہی کیوں منایا جاتا ہے حضرات محترم میں آپ سب کے سامنے انہی سوالات کے جوابات دینے کے لیے حاضر ہوئی ہوں آج سے کچھ سال پہلے ہمارا پیارا ملک بھارت تن کے گورے من کے کالے یعنی انگریز کا غلام تھا پورے ملک میں انگریزی نظام چلتا تھا لیکن جب ہمارا پیارا ملک بھارت 1947 میں انگریز ظالم کے پنجے سے آزاد ہوا اور ہمارے بزرگوں کو خواب کی تکمیل ہوئی اور مجاہدین وطن کے بہنے والے خون کی آہوزاری رنگ لائی تب یہ ملک آزاد ملک میں شمار کیا جانے لگا اور وہ قوانین جو اب تک چلے آ رہے تھے وہ چونکہ بھارت مخالف تھے اور اس پر عمل درآمد کر ہونا ایک بھارتی کے لیے ناممکن اور باعث ذلت تھا اس لیے ضرورت پڑی اس بات کی کہ کچھ ایسے قوانین بنائے جائے جو ایک بھارتی کے لیے ممکن العمل ہو چنانچہ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے پارلیمانی انتخاب کرایا گیا اور اس پارلیمانی انتخاب میں تقریباً 450 اراکین پارلیمان منتخب کیے گئے جن میں سے تقریباً 35 ممبران پارلیمان مسلمان تھے ان 450 اراکین نے آئین سازی کے لیے 13 کمیٹیاں تشکیل دی ان 13 کمیٹیوں نے اپنے مسودات تیار کیے بعد میں ایک 7 رکنی کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے صدر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب کو بنایا گیا امبیڈکر صاحب کی صدارت میں اس کمیٹی نے ان 13 کمیٹیوں کے مسودات کا جائزہ لیا اور بہت غور و خوض کے بعد ایک نیا مسودہ تیار کیا اور یہ مسودہ 4 نومبر 1947 کو آئین ساز اسمبلی میں پیش ہوا اور تمام لوگوں نے اس پر رضامندی کا اظہار کر دیا اور یہ اعلان کر دیا کہ پورے ملک میں یہی دستور چلے گا ملک کے ہر باشندوں کو اس دستور کی پابندی کرنی ہوگی اس دستور کے تحت یہ ملک ایک جمہوری ملک ہے اور جمہوری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس ملک کے ہر شخص اور باشندے کو بنیادی حقوق دیے گئے ہیں اور ہر شخص کو اپنے مذہب اور رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارنے کی مکمل آزادی ہے اور ہمارا پیارا ملک بھارت دنیا کے تمام جمہوری ملکوں میں سب سے بڑا جمہوری ملک ہے حضرات محترم میں آپ سب حضرات کو ایک خاص بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہوں اور یہ وہ ہے کہ جمہوریت کے 4 ستون پر قائم ہے نمبر 1 پارلیمنٹ نمبر 2 گورنمنٹ نمبر 3 سپریم کورٹ نمبر 4 میڈیا جمہوریت کے قیام اور اس کی بقا میں یہ 4 ستون اپنے کردار ادا کرتے ہیں اور یہ کردار اپنی جگہ اہمیت رکھتے ہیں دنیا میں جہاں کہیں جمہوریت ہے وہاں یہ 4 ادارے مؤثر طریقے پر اپنا کردار ادا کر رہے ہیں جہاں بھی جمہوریت کمزور پڑتی ہے وہاں جمہوریت کمزور پڑ جاتی ہے اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارا جمہوری ملک میں یہ 4 ستون اپنے انجام کو صحیح طریقے سے انجام دے رہے ہیں یا نہیں سرکار اپنی ذمہ داری صحیح طریقے پر نبھا رہی ہے یا نہیں دلیہ اپنا منصبی ادا کر رہا ہے یا نہیں پارلیمنٹ کو اپنے جمہوری ملک کی ترقی میں فکر ہے یا نہیں اور آخری بات میڈیا عوام تک کے صحیح خبریں پہنچا رہی ہے یا نہیں
اپنے اچھے انجام دے رہے ہیں تو سمجھیے کہ جمہوریت محفوظ اور مضبوط ہے، نہیں تو زوال اس کا مقدر بن چکا ہے۔ جیسے لال چند فلک نے کہا تھا، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہترین، ویری گریسفل